السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس مرکز کی جو آبیاری کی، اس کی بہار کو دیکھنے کے لیے، روح اور دل کو سکون بخشنے کے لیے یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ ایک اضافی ڈیوٹی ہے جو برادر مکرم حافظ عامر صدیقی صاحب نے تفویض کی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو نصیحت کے لیے اور پھر آپ کے ساتھ اس بات کو شریک کرنے کے لیے کہ رمضان تو گزر گیا ہے، مسجدیں وہی موجود ہیں۔ رمضان تو گزر گیا ہے، اذانیں ویسے ہی ہوتی ہیں۔ رمضان تو گزر گیا ہے، مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام ویسے ہی ہے۔ لیکن میرے بھائی، مجھے اور آپ کو یہ وہم کیوں ہے، مجھے اور آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ نمازوں کے لیے شاید تراویح کی طرح بس رمضان کے لیے حکم تھا؟ شوال کے چاند کا اعلان ہوتے ہی ہم مسجدوں سے دور کیوں بھاگ چکے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم دو انہیں نماز کا، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بھائیوں کو، اپنے ہم اسروں کو، اپنی برادری والوں کو، اپنی مارکیٹوں والوں کو، اپنے ادارے والوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جو تمہارے ساتھ وابستہ ہے اس کو نماز کا حکم دو۔ میرے بھائیوں، مسلم معاشرے کی پہچان ہے نماز، ہماری شناخت ہے نماز، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے نماز، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے نماز۔ اس نماز سے بے وفائی ایمان سے بے وفائی ہے۔ وہ ایمان نہیں جو نماز پر ہمیں مجبور نہیں کرتا۔ آئیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے مخاطب اپنے آپ کو ہوں کہ کیوں ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں، کیوں ہم نمازوں سے غافل ہیں، کیوں ہم اپنے گھروں میں نمازوں کی تلقین سے غافل ہیں۔ قرآن ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نماز جو نماز کا تارک ہے وہ اس شخص سے بھی بدتر ہے جو زانی ہے، کبائر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ ایسی کیفیت سے محفوظ فرما۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، نماز پڑھو، ایسا نہ ہو تمہارا شمار مشرکین میں سے کر لیا جائے۔ وہ مشرکین، وہ شرک کرنے والے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر شے اللہ چاہے تو معاف کر دے، ہر گناہ اللہ کی شان ہے چاہے تو معاف کر دے۔ شرک کا ترک کرنا شرک کرنا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہاں نماز کے تارک کو شرک کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، اذان سنتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا، فجر سوتے گزر گئی اور ظہر مارکیٹ میں گزر گئی، عصر لین دین میں گزر گئی، مغرب گھر آتے گزر گئی، اور عشاء سوتے گزر گئی۔ میرے بھائیوں، پانچوں کی پانچوں ضائع۔ کیوں یہ غفلت ہے؟ اور آج ہم یہ ذرا کہیں کسی عالم دین کا جس کی نیکی اور زہد اور تقوی کا شعرہ ہو، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، دعا کریں جی، گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ گھر سے نماز کو باہر نکال کے نحوست خود اتارتے اور دعاؤں کے لیے مولوی رہ گئے ہیں۔ نماز پڑھو، پریشانی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے۔ کیوں ہمارے گھر، ہمارے اہل خانہ نماز سے خالی ہے؟ نماز چھوڑ کے گناہوں کی نحوست ہمارے معاملات کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آئیے نمازوں سے کے ذریعے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اس نحوست کو دور کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نمازیں پڑھتے رہو، اللہ گناہوں سے پاک اور صاف کرتا رہے گا۔
اللہ کا قرآن تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو اپنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے گناہوں میں جل رہے ہو، حتیٰ کہ تم فجر پڑھتے ہو۔ پھر فرمایا تحترقون تحترقون، تم گناہوں کی آگ میں جل رہے ہوتے ہو حتیٰ کہ تم ظہر پڑھتے ہو۔ اسی طرح فرمایا عصر مغرب عشاء، جہنم سے دور کرنے کا سبب ہے یہ نماز، اور ہم نماز سے غافل ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا سورہ مدثر میں چند لوگوں کا کہ ان سے پوچھا گیا اس جہنم کی وادی سقر میں کیوں پہنچے ہو؟ ما سلککم فی سقر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ انہوں نے پہلا جواب دیا جو کہ ہمارے اس حال میں پہنچنے کا سبب یہ ہے ہم بے نماز ہیں، نماز کے پاس نہیں جاتے تھے۔ فلائی کام کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، کوئی اور نیک کام کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس نیکی کی ابتدا نماز سے ہونے چاہیے میرے بھائیوں۔ عقیدے کے بعد، توحید کے بعد پہلا قدم اور زینہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے نماز کا حشر کل قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرعون جس کو بڑا تکبر اور گھمنڈ تھا اپنی حکومت پہ، اور کیا حشر ہوا اس کا، اللہ نے غرق کیا۔ اندازہ کیجئے اس کی شدت کا، جو نماز چھوڑے گا اللہ اکبر غرق کیا جائے گا، جو نماز چھوڑے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہے قارون کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ اللہ اکبر، وہ زمین میں دنس رہا ہے اور دنستا رہے گا۔ جو نماز کا تارک ہے اس کا ہم نوا ہو جائے گا۔ ہم اس کو اتنا ہلکا لیتے ہیں، میری بچی نماز نہ پڑھے، میری بیوی نماز نہ پڑھے، میرے بیٹے نماز نہ پڑھے، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ آئیے اس دنیا کی زندگی میں انہیں اپنی ہاتھوں میں ان کی انگلیاں پکڑ کے مشتوں میں لانے والا بن جائے۔ ایسا نہ ہو جب قبر کی وحشت میں، قبر کی تنہائی میں تمہیں روشنی کی ضرورت ہو اور پیچھے سے روشنی بھیجنے والا کوئی نہ ہو۔ تیرا بیٹا نماز پڑھے گا، اس کی زبان سے نکلے گا نا رب اغفر لی ولوالدیّ، اس کی زبان سے نکلنے والی یہ دعا تمہاری قبر میں روشنی کا سبب ہوگی۔ جے نہ خود نیتیاں تے قضا کیتیاں اور نہ بچوں کو چھوڑ کے گئے تو کیا بنے گا؟ کس وہم میں ہو کہ یہاں بیٹھے رہنا ہے، ہمارے بڑے مر گئے ہم نے بھی مر جانا ہے، وہ بھی قبروں کے مکین بن گئے ہم نے بھی من جانا ہے۔ وہاں پہ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، آئیے خود بھی نماز پڑھو، بچوں کو بھی نماز پہ چھوڑ کے جاؤ، خود بھی مسجدوں کو آباد کرو، گھر والوں کو بھی مسجدوں کو آباد کرنے والا چھوڑ کے جاؤ، تاکہ وہ صدقہ جاریہ جو پیچھے سے ملتا رہے تمہاری قبر میں راحت کا سامان بنتا رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سیدنا لقمان کے بارے میں، ہم تو غافل ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے بیٹے اسکول نہیں گئے، یہ ہمیں پتہ ہے پوچھے کالج نہیں گئے، یہ ہمیں پتہ ہے کام پر نہیں گئے، یہ ہمیں پتہ ہے پوچھے آج گھر میں کھانا نہیں پکا۔ ہم اتنے بدبخت ہیں، یہ نہیں پوچھتے نماز پڑھی یہ نہیں پڑھی۔ ہم مسلمان، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم نام نہاد اہل حدیث، ہم قیادتیں کرنے والے نماز چھوڑ دیں؟ کیوں نہیں پوچھتے ہم ایک دوسرے سے نماز پڑھی یہ نہیں پڑھی؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، قرآن حکم دے رہا ہے، حکم دو اپنے اہل خانہ کو نماز پڑھنے کا۔ طائف کی وادیوں میں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے کے آئے، اللہ کی کہ رسول کی منشا پوری ہوئی، دعا پوری ہوئی، اللہ اکبر، آ گئے ایمان قبول کرنے۔ کہا اللہ کے رسول ایک رخصت آپ دے دیں، کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ آئے، ایک رخصت آپ دے دیں کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پوچھا رخصت کیا ہے؟ نمازاں تو چھٹی دے دے اور کلمہ اسی پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ ایمان نہیں جس میں نماز نہیں، جا سکتے ہو، نماز کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو اپنی زندگیوں کا اصول بنا لیں،
رات کو 5 نمازیں پوری کرے بغیر بستر پہ دراز نہ ہوا کرے، کیا خبر یہ سونے والی رات تمہاری آخری رات ثابت ہو، صبح قبر میں آنکھ کھلے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبر میں جب سوال ہوں گے نا، نمازوں میں پڑھنے والا ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے والا، اللہ کے رسول کے مطابق نماز پڑھنے والا، اللہ کے رسول کی سیرت پہ عمل کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، جب فر ثواب جواب دے گا، مر ربک ربی اللہ، ما دینک دینی الاسلام، تمہارا رسول کون ہے؟ اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھیں گے تجھے کیسے پتا؟ کہا قرآن پڑھتا تھا نا، اس لیے ان ساری باتوں کی خبر ہوئی۔ دیکھیں نہ مسجد نماز پڑھنا نہ قرآن پڑھنا، خبر کیسے ہوگی؟ نبیوں نے تذکرہ کیا ہے۔ میں سیدنا لقمان کا تذکرہ کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو تلقین کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اور بیٹے جہاں سب سے پہلے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری نصیحت جو کی، کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اور بیٹے نماز پڑھنا۔ وہ اہل حدیثوں نیری توحید نے نجات نہیں دے دینی، نماز کا ترک کرنا، نماز کی چوری ہماری بربادی کا سبب بن جائے گا۔ بڑے کرتے پھرتے ہو توحید والے ایسے جانا ہی جانا جنت، اتنے نماز کنے پڑھنی ہے؟ نماز کا تارک جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور سورہ مدثر کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اس کو آگے جا کے پڑھیے، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان سارے جرموں میں ملوث، جس میں سے صرف اول کا چور جو ہے وہ نماز کا ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان مجرموں کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ کھولیے تفسیریں، ترجمہ کھولیے، خود پڑھیے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نمازی کے پکا نمازی بنا دے۔ سب سے پہلے اپنی دعا کروں آپ سب کے لیے، اللہ کوئی اہل حدیث ایسا نہ ہو جو بے نماز ہو، اللہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسا پیدا نہ کر جو بے نماز ہو۔ دعا کرے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو پکا سچا نمازی بنا، اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا، اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا، یا بنیا واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز پڑھیے میرے ذکر کے لیے۔ سیدنا اسماعیل کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر، کیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، جہاں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اپنے اہل آنا کو نماز کا حکم دو، وہاں جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اہل آنا کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اہل حدیثوں کہاں گئے ہو؟ کہاں ہمارا ضمیر مر گیا ہے؟ ہمارے گھروں میں بے نمازی پیدا ہو جائے، یہ کہاں کا اہل حدیث کا گھرانہ ہے وہ جہاں بے نماز ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ربیع الاول آئے گا، علماء سے آپ سنیں گے وفات النبی کے مضامین، وہ سناتے نہیں ہیں، چلا نہیں جاتا تھا، ایک کندھا ایک ہاتھ علی کے کندھے پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا ہاتھ عباس کے کندھے پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ لے کے آ رہے ہیں مسجد میں، پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، لیکن کہا ہے مجھے مسجد میں نماز کے لیے لے جاؤ۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور میرے امتیوں نماز کو نہ چھوڑنا، میرے امتیوں نماز کو نہ چھوڑنا، میرے امتیوں نماز کو نہ چھوڑنا۔ کہ امتی اس قدر غافل ہیں، نہ نیتیاں نہ قضا کیتیاں، رمضان گزرے آپ پہ اگلے رمضان جائیں، میرے بھائیوں نہ اس غفلت میں نہ رہنا، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آئیے مسجدوں سے محبت کرنے والے بن جائیے، آئیے پکے نمازی بن جائیے، آئیے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا جو ہے ان پکا عامل بنا دے، پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔